السلام علیکم دوستو، آج ہم کولڈ وار کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کولڈ وار کب ہوئی، کن کے درمیان ہوئی اور اسے کولڈ وار ہی کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں دوست، کولڈ وار جو کہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک نظریاتی اختلاف تھا یا ایک نظریاتی جنگ تھا۔ یو ایس اے جو کہ کیپیٹلسٹ نظریے کا حمایتی تھا، دوسری جانب یو ایس ایس آر جو کہ سوشلسٹ نظریے کا حمایتی تھا۔ یہ نظریاتی اختلاف اتنا شدت پکڑ گیا کہ پوری دنیا اس کے اثر میں آ گئی اور پوری دنیا دو حصوں میں تبدیل ہو گئی، جس میں ایک حصے کو ویسٹرن ورلڈ کا نام دیا گیا جو کہ کیپیٹلسٹ نظریے کے حمایتی تھے، مطلب یو ایس اے کے اتحادی تھے۔ دوسرے حصے کو ایسٹرن ورلڈ کا نام دیا گیا جو کہ سوشلسٹ نظریے کے حمایتی تھے، مطلب یو ایس ایس آر کے اتحادی تھے۔ 1949 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یو ایس اے نے اپنے اتحادیوں سے مل کر نیٹو بنایا، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کے جواب میں 1951 میں یو ایس ایس آر نے ورسا پیکٹ بنایا۔ اصل میں دوستو، اس جنگ میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر نے ایک دوسرے پر کوئی بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، کیونکہ وہ دونوں اس وقت ایٹامک پاور بن چکے تھے، ایک نیوکلیئر پاور بن چکے تھے۔ کولڈ وار کو ہم پراکسی وار اس لیے بھی کہتے ہیں، اور پراکسی وار ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اور ملکوں کے درمیان جھگڑے ہوئے ان کی وجہ سے، اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے۔ اب پراکسی وار کیا ہوتی ہے؟ پراکسی وار وہ ہوتی ہے جس میں کسی تیسرے ملک کی زمین پر دو ملکوں کا جھگڑا ہو، یا کسی تیسرے کی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دو ملکوں کا جھگڑا ہو، تو اسے پراکسی وار کہتے ہیں۔ اب اس کے جو جنگیں تھی، جو پراکسی وار تھے کولڈ وار کے، اس میں سب سے پہلا نام کورین وار کا آتا ہے، ویتنام وار کا آتا ہے، عراق ایران وار، انڈو چائنا وار، اس طرح کے بہت سے جنگ ہوئے جو کہ ہم اس کو کولڈ وار کے پراکسی وار کہہ سکتے ہیں۔ جو ویتنام وار تھا، جس میں ساؤتھ ویتنام کو یو ایس اے کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا تھا، مطلب وہ کیپیٹلسٹ نظریے کے حمایتی تھے، یو ایس اے کے اتحادی تھے۔ دوسری جانب جو نارتھ ویتنام تھی، وہ یو ایس ایس آر کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی تھی، مطلب وہ سوشلسٹ نظریے کے حمایتی تھے، یو ایس ایس آر کے اتحادی تھے۔ اس طرح سے اگر ہم کورین وار کو دیکھیں، کورین وار میں یو ایس اے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کر رہی تھی، دوسری جانب نارتھ کوریا کو یو ایس ایس آر سپورٹ کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہ دوسرے ممالک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اپنے نظریاتی اختلاف کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ اس کے جو ایپیکٹس تھے کولڈ وار کے، جس کے اثر تھے دنیا پر، جس کے خطرات ہو گئے دنیا کو، اس میں یہ تھے کہ کولڈ وار میں ٹیکنالوجیکل ریس سٹارٹ ہوئی، ایک ٹیکنالوجی کا ریس سٹارٹ ہوا، آرم ریس سٹارٹ ہوئی، اسلحے کی ریس سٹارٹ ہوئی، دنیا نے جدید اسلحے دیکھے۔ یو ایس اے 1945 میں پہلا ایٹامک پاور بن گیا، دنیا کو نیوکلیئر ویپن پہلی بار انٹروڈیوس ہوئی۔ یو ایس ایس آر 1949 میں ایٹامک پاور بن گیا، میزائل ٹیکنالوجی لائی گئی، وہ لانچ ہوئی دنیا میں۔ کیمیکل ویپنز آئے، CBN جسے ہم کہتے ہیں، کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیئر ویپن، وہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوئے۔ تو اس سے یہ تھی کہ ایک قسم کے اس کے ایپیکٹس تھے جو دنیا اس سے متاثر ہو سکتی تھی۔ آخرکار 1989 میں جب یو ایس ایس آر ٹکڑے ہو گیا اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا، تو یہ جنگ اختتام پر پہنچ گیا۔